والے کا ذکر ہے۔ گیسوؤں والے کا ذکر ہے، بی بی جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا۔ ہم سب سے راضی و خوشنود ہوں۔ بہت اچھے اچھے اشعار آپ نے سنے۔ سب سے پہلے واجبات کی ادائیگی میں چند اشعار مصرع طرحہ حاضر خدمت ہیں۔ مطلع نظر ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جس طرح اجالا سورج کا کرنوں کی ضیاء سے ملتا ہے، جس طرح اجالا سورج کا، دوسرا مصرع نظر کر رہا ہوں سرور بھائی، جس طرح اجالا سورج کا کرنوں کی ضیاء سے ملتا ہے، یوں ذائقہ نعت احمد اکبر کی ثنا سے ملتا ہے۔ جس طرح اجالا سورج کا کرنوں کی ضیاء سے ملتا ہے، یوں ذائقہ نعت احمد اکبر کی ثنا سے ملتا ہے۔ یوں ذائقہ نعت احمد اکبر کی شعر نظر کرنے جا رہا ہوں کہ مولا کے مہمانان گرامی بیٹھے ہیں۔ شعر یہاں سے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں بیتا بھائی، شعر نظر ہے شمرو صاحب کہ یوں ذائقہ نعت احمد اکبر کی ثنا سے ملتا ہے، سرور کی مناجاتوں کا صلہ یہ گیسوؤں والا اکبر ہے۔ سرور کی مناجاتوں کا صلہ یہ گیسوؤں والا اکبر ہے، سب جس سے دعائیں مانگتے ہیں یہ اس کو دعا سے ملتا۔ سرور کی مناجاتوں کا صلہ یہ گیسوؤں والا اکبر ہے، سب جس سے دعائیں مانگتے ہیں یہ اس کو دعا سے ملتا ہے۔ جس طرح اجالا سورج کا کرنوں کی ضیاء سے ملتا ہے، یوں ذائقہ نعت احمد اکبر کی ثنا سے ملتا ہے، سرور کی مناجاتوں کا صلہ یہ گیسوؤں والا اکبر ہے، یہ گیسوؤں والا اکبر ہے، سب جس سے دعائیں مانگتے ہیں یہ اس کو دعا سے ملتا ہے۔ شعر نظر ہے، ممکن ہے موذن کو پہلے داؤد اجازت دیتے ہوں، ممکن ہے موذن، بہت بچ کے کہا ہے، ممکن ہے موذن کو پہلے داؤد اجازت دیتے ہوں، اب سب کو اذان دینے کا شرف اکبر کی رضا سے ملتا ہے۔ اب سب کو اذان دینے کا شرف اکبر کی رضا سے ملتا ہے۔ جس طرح اجالا سورج کا کرنوں کی ضیاء سے ملتا ہے، یوں ذائقہ نعت احمد اکبر کی ثنا سے ملتا ہے، سرور کی مناجاتوں کا صلہ یہ گیسوؤں والا اکبر ہے، سب جس سے دعائیں مانگتے ہیں یہ اس کو دعا سے ملتا ہے۔ ممکن ہے موذن کو پہلے داؤد اجازت دیتے ہوں، اب سب کو اذان دینے کا شرف اکبر کی رضا سے ملتا ہے۔ آقا کے چاہنے والوں، پوری دنیا کا یہ دستور ہے، 29 روزے رکھنے کے بعد سب کے سب شام کے وقت چھت پہ نظر آتے ہیں، کیونکہ عید کی تڑپ ہے۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ اس کو دعا سے ملتا ہے۔ تیری ایک جھلک پر ماہ فلک، تیری ایک جھلک پر
مناتی ہے دنیا، تیری ایک جھلک پر ماہ فلک، تیری ایک جھلک، تیری ایک جھلک، تیری ایک جھلک پر ماہ فلک جو عید مناتی ہے دنیا، چہرہ تیرا کچھ کچھ اکبر کے نقش کف پا سے ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے ہائے، چہرہ تیرا کچھ کچھ اکبر کے نقش کف پا سے ملتا ہے، تیری ایک جھلک پر ماہ فلک جو عید مناتی ہے دنیا، چہرہ تیرا کچھ کچھ اکبر کے نقش کف پا سے ملتا ہے۔ شبیر کی صلح کے باطن میں قاسم کی نرالی جنگ بھی ہے۔ اب یہ میں چھوٹے بچوں کے لیے یہ بات واضح کر دوں، نوجوان اور بزرگ تو جانتے ہیں، ایک لفظ ہے برگ حنا، سبھی جانتے ہیں برگ حنا یعنی مہندی کی پتی۔ تو اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ خاصیت یہ ہوتی ہے کہ مہندی کی پتی جب سامنے سے دیکھیے تو یہ سبز ہے، لیکن جب اس کا رنگ نچوڑیے تو اس کے باطن میں جو رنگ چھپا ہوتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے۔ تو اب یہ قافیہ میں نے صرف کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، تیری ایک جھلک پر ماہ فلک جو عید مناتی ہے دنیا، چہرہ تیرا کچھ کچھ اکبر کے، کچھ کچھ اکبر کے، پورا نہیں، چہرہ تیرا کچھ کچھ اکبر کے نقش کف پا سے ملتا ہے۔ شبیر کی صلح کے باطن میں قاسم کی نرالی جنگ بھی ہے، یہ ایسا اشارہ ہے جو ہمیں خود برگ حنا سے ملتا ہے۔ میری آقا زادی آپ کو جزا دیں، آپ نے محسوس فرمایا، یہ ایسا اشارہ ہے جو ہمیں خود برگ حنا سے ملتا ہے۔ عاشور کو جس مشکیزے سے عباس کے دل کا خون بہا، عاشور کو جس مشکیزے سے عباس کے دل کا خون بہا، سارے دریاؤں کو پانی اس مشک وفا سے ملتا ہے، سارے دریاؤں کو پانی اس مشک وفا سے ملتا ہے، سارے دریاؤں کو پانی اس مشک وفا سے ملتا ہے۔ شعر نظر ہے، شاید یہ زاویہ انوکھا ہو، بڑی بات میرے منہ سے نکل گئی ہے، لیکن حضرت بھرم رکھیں گے کہ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں۔ جس طرح اجالا سورج کا کرنوں کی ضیاء سے ملتا ہے، یوں ذائقہ نعت احمد اکبر کی ثنا سے ملتا ہے۔ ممکن ہے مؤذن کو پہلے داؤد اجازت دیتے ہوں، اب سب کو اذان دینے کا شرف اکبر کی رضا سے ملتا ہے۔ شبر کی صلح کے باطن میں قاسم کی نرالی جنگ بھی ہے، یہ ایسا اشارہ ہے جو ہمیں خود برگ حنا سے ملتا ہے۔ میں تو دیکھیے گا، یہ مدحت اکبر کے ہیں دیے، یہ مدحت اکبر کے ہیں دیے، آندھی نہ بجھا پائے گی انہیں۔ دوسرا مصرع خدائے حسین کا واسطہ ہے، یہ مدحت اکبر کے ہیں دیے، آندھی نہ بجھا پائے گی انہیں، ان سارے چراغوں کا شجرہ پرچم کی ہوا سے ملتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان سارے چراغوں کا شجرہ پرچم کی ہوا سے ملتا ہے، یہ مدحت اکبر کے ہیں دیے، آندھی نہ بجھا پائے گی انہیں، ان سارے چراغوں کا شجرہ پرچم کی ہوا سے ملتا ہے۔ شعر نازک نظر کرنے جا رہا ہوں، شعر نظر ہے خاص طور سے، ان سارے چراغوں کا شجرہ پرچم کی ہوا سے ملتا ہے۔ میدان الٹ کر خاص طور سے شعر نظر ہے، دست ادب جوڑ کے مولا کے چاہنے والوں کی خدمت میں خاص طور سے شعر نظر ہے۔ شعر محسوس فرمائیے گا، تاریخ کے پس منظر میں شعر ہے، لیکن ایک پہلو ہے جو میں نظر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مدحت اکبر کے ہیں دیے، آدھی نہ بجھا پائے گی انہیں، ان سارے چراغوں کا شجرہ پرچم کی
ہوا سے ملتا ہے، میدان الٹ کر آتے ہیں شبیر کی خدمت میں اکبر۔ اکیلے جناب علی اکبر ہیں جو گئے اور واپس آئے، پھر گئے، میدان الٹ کر آتے ہیں شبیر کی خدمت میں اکبر۔ ایک چاند دوبارہ سورج کو لیلا کی دعا سے ملتا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ میدان الٹ کر آتے ہیں، میدان الٹ کر آتے ہیں شبیر کی خدمت میں اکبر۔ ایک چاند دوبارہ سورج سے لیلا، سورج کو لیلا کی دعا سے ملتا ہے۔ جس طرح اجالا سورج کا، جس طرح اجالا سورج کا کرنوں کی ضیاء سے ملتا ہے، یوں ذائقہ نعت احمد اکبر کی ثنا سے ملتا ہے۔ یہ مدحت اکبر کے ہیں دیے، آندھی نہ بجھا پائے گی انہیں، ان سارے چراغوں کا شجرہ پرچم کی ہوا سے ملتا ہے۔ میدان الٹ کر آتے ہیں شبیر کی خدمت میں اکبر۔ ایک چاند دوبارہ سورج کو لیلا کی دعا سے ملتا ہے۔ نوجوانوں کلیجہ گز بھر کا کیجئے کہ شعر شہزادے کی مدح میں نظر کرنے جا رہا ہوں، قافیہ بھی ملاحظہ فرمائیے گا، شعر نظر کرتا ہوں۔ ایک چاند دوبارہ سورج کو لیلا کی دعا سے ملتا ہے، نیزے نے الجھنا چاہا تو اکبر کے جگر نے توڑ دیا۔ ہائے 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 ہائے۔ دوسرا مصرع، دوسرا مصرع، ان سارے چراغوں کا شجرہ، ان سارے چراغوں کا شجرہ پرچم کی ہوا سے ملتا ہے۔ میدان الٹ کر آتے ہیں شبیر سے ملنے کو اکبر۔ ایک چاند دوبارہ سورج کو لیلا کی دعا سے، ارے نیزے نے الجھنا چاہا تو، نیزے نے الجھنا چاہا تو اکبر کے جگر نے توڑ دیا۔ گویا کہ جواب گستاخی مجرم کو سزا سے ملتا، گویا کہ جواب گستاخی مجرم کو سزا سے ملتا ہے، گویا کہ جواب گستاخی مجرم کو، گویا کہ جواب گستاخی مجرم کو سزا سے ملتا ہے۔ نیزے نے الجھنا چاہا تو اکبر کے جگر نے توڑ دیا، گویا کہ جواب گستاخی مجرم کو سزا سے ملتا ہے۔ شعر، ہائے جس محرم کا انتظار ہے، جس غم کو آپ کلیجے میں بسائے ہوئے ہیں، کیا ہے وہ غم؟ خدائے حسین کا واسطہ محسوس فرمائیے گا، شاید آپ پر یہ بات اجاگر ہو جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نیزے نے الجھنا چاہا تو اکبر کے جگر نے توڑ دیا، توڑ دیا، گویا کہ جواب گستاخی مجرم کو سزا سے ملتا ہے۔ میں تو دیکھیے گا، گویا کہ جواب گستاخی مجرم کو سزا سے ملتا ہے۔ اعلان فلک سے ہوتا ہے شبیر کے غم کی آمد کا۔ مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں۔ اعلان فلک سے ہوتا ہے شبیر کے غم کی آمد کا۔ اے ماہ محرم تیرا پتہ ہمیں ماہ اذا سے ملتا ہے۔ اے ماہ محرم تیرا پتہ ہمیں ماہ اذا سے ملتا ہے۔ شعر دو اشعار آخر میں عرض کر رہا ہوں۔ اعلان فلک سے ہوتا ہے شبیر کے غم کی آمد کا۔ اے ماہ محرم تیرا پتہ ہمیں ماہ اذا سے
ہمیں ماہ ازاں سے ملتا ہے، یہ فرش محفل اکبر ہے، بلقیس کا کوئی تخت نہیں۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرش محفل اکبر ہے، بلقیس کا کوئی تخت نہیں۔ وہ ملک سبا سے ملتا ہے، یہ شہ کی عطا سے ملتا۔ وہ ملک سبا سے ملتا ہے، یہ شہ کی عطا سے، وہ ملک سبا سے ملتا ہے، یہ شہ کی عطا سے، یہ شہ کی عطا۔ آخری شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، اس طرح ہی کلام میں شاید شعر نازک ہو۔ سرور بھائی، میں نے ایک استعارہ اس میں کوشش کی ہے کہ وہ نبھ جائے۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، قافیہ ہمارا خیال سب نے ہی یہ نظم کیا ہوگا، میں نے بھی نظم کیا ہے، لیکن استعارہ اس میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ عرض کرتا ہوں کہ نیزے نے الجھنا چاہا تو اکبر کے جگر نے توڑ دیا، گویا کہ جواب گستاخی مجرم کو سزا سے ملتا ہے، اعلان فلک سے ہوتا ہے شبیر کے غم کی آمد کا۔ اے ماہ محرم تیرا پتہ ہمیں ماہ ازاں سے ملتا ہے، یہ فرش محفل اکبر ہے، بلقیس کا کوئی تخت نہیں۔ وہ ملک سبا سے ملتا ہے، یہ شہ کی عطا سے ملتا ہے، آدم سے نبی آخر تک، حیدر سے امام مہدی تک۔ دوسرا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں، میرے وجود سے بڑا مصرع ہے دوسرا۔ پہلا مصرع تو بظاہر آسان لگ رہا ہے، دوسرے مصرعے میں استعارہ ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کہ آدم سے نبی آخر تک، حیدر سے امام مہدی تک، اب سارے درختوں کو سایہ زینب کی ردا سے ملتا۔ اب سارے درختوں کو سایہ زینب کی ردا سے ملتا ہے، یہی بخشش کی ضمانت ہے، نہ انکار کرو، یہی بخشش کی ضمانت ہے، نہ انکار کرو، ہے ابھی وقت عزائے شہ ابرار کرو، ہے ابھی وقت عزائے شہ ابرار کرو، جانے کوفے سے کب آ جائے صدائے مختار، جتنے شبیر کے دشمن ہیں گرفتار کرو، جانے کوفے سے کب آ جائے صدائے مختار، جتنے شبیر کے دشمن ہیں، جتنے شبیر کے دشمن ہیں گرفتار کرو۔ ایک مطلب دو تین شعر اور نظر کرتا ہوں۔ حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے، حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے، کیوں؟ پتھر کے مکی ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے۔ حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے، پتھر کے مکی ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے۔ ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے، ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے، ہم لوگ سعودی سے وظیفہ، ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری۔ حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے، پتھر کے مکی ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے، ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے، ہم لوگ سعودی سے وظیفہ۔ شعر ہے، غم اور بھی ہو جاتا سوا باغ فدق کا، غم اور دوسرا مصرع اور بھی ہو جاتا سوا باغ فدق کا، عباس اگر چھین کے دریا نہیں لیتے، عباس اگر چھین کے
اولاد والے بیٹھے ہیں، نوجوانوں آپ میں ابھی جنہیں نعمت اولاد سے خدا نے نہیں نوازا ہے، میری دعا ہے کہ گیسوؤں والے کے صدقے میں خداوند عالم ہر کسی کو نعمت اولاد سے سرفراز کرے، وہ بھی اولاد صالح۔ جو صاحبان اولاد ہیں وہ اس بات کو محسوس کریں گے، جنہیں ابھی اولاد میسر نہیں ہے وہ انشاءاللہ بعد میں محسوس کریں گے۔ شعر نظر کرنے جا رہا ہوں، کیا ہے عشق حسین اور کیا ہے ہم غریبوں کا رشتہ حسین سے۔ حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے، پتھر کے مکی ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے، ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے، ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے، سادات کی غربت کا بھرم فقرہ زینب، سب جن کا تصدق ہو صدقہ نہیں لیتے، سب جن کا تصدق ہو وہ صدقہ نہیں لیتے، تو عاشور کے دن رہتے ہیں محتاط یہاں تک، اولاد بھی مر جائے تو پرسہ نہیں لیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اولاد بھی مر جائے، اولاد بھی مر جائے تو پرسہ نہیں لیتے۔ آخر کلام میں جناب علی اکبر علیہ السلام کی مدح میں چند بند نظر کرتا ہوں جو تازہ کلام ہے، ایک ہی دو جگہوں پہ پڑھا ہے، آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ نعرہ حیدری! یا اللہ میرے بزرگوں، اس میں کچھ نزاکتیں ہیں جنہیں محسوس کیجیے گا۔ نوجوان بھائیوں میری طرف متوجہ رہیے۔ اے قلم حال میرا مالک و مختار کو لکھ، مرکز راحت جامونس و غم خار کو لکھ، دل کی عرضی ہے کسی دلبر و دلدار کو لکھ، خط ہی لکھنا ہے تو پھر اکبر جرار کو لکھ، خط ہی لکھنا ہے تو پھر اکبر، آپ جتنا حوصلہ بڑھا رہے ہیں یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے، بس توجہ رکھیے گا۔ اے قلم حال میرا مالک و مختار کو لکھ، مرکز راحت جامونس و غم خار کو لکھ، دل کی عرضی ہے کسی دلبر و دلدار کو لکھ، خط ہی لکھنا ہے تو پھر اکبر جرار کو لکھ۔ ارے پھول اشکوں کے بھی کچھ دید کے قابل رکھ دے، پھول اشکوں کے بھی کچھ دید کے قابل رکھ دے، لفظ کم ہو تو لفافے میں میرا دل رکھ دے۔ ہائے 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 ہائے، لفظ کم ہو تو لفافے میں میرا دل رکھ دے، صاف لکھ دے ہوس و حرص و ہوا کچھ بھی نہیں، صاف لکھ دے ہوس و حرص و ہوا کچھ بھی نہیں، ان کا بیمار محبت ہوں دوا، تاج و تخت اور زر و مال و انا، دور مقصود میرا اس کے سوا، دور مقصود میرا اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ مسجد ذہن میں مدحت کی اذان ہوتی رہے۔ مصرے کی تراش ملاحظہ فرمائیے، مسجد ذہن میں مدحت کی اذان ہوتی رہے، جسم بوڑھا ہو مگر فکر جوان ہو، جسم بوڑھا ہو مگر فکر جوان ہوتی رہے، وہ جوانی کے نہ غالب ہو بڑھاپا جس پر، دور ہی دور رہے باد خزاں کا بھی اثر، معجزے خوش ہوں صدا دیکھ کے بے مثل ہنر، معجزے خوش ہوں صدا دیکھ کے بے مثل ہنر، جون ہوں محو دعا سورہ یوسف پڑھ کر، جون ہوں محو دعا سورہ یوسف پڑھ کر، اس طرح حسن تخیل کا سوا ہو جائے، پڑھ کے اشعار زلیخا بھی فدا ہو،
پڑھ کے اشعار زلیخا بھی فدا ہو جائے. لہجہ عجز میں یہ سن کے قلم بول اٹھا, لہجہ عجز میں یہ سن کے قلم بول اٹھا. 4 سے 5 بند مدح تک آنے کے لیے, بس مدح کے 4 سے 5 بند میں نے یہ چند بند جو تمہید کے پڑھے اس مرحلے تک آنے کے لیے, تاکہ ذہن عالی مہمیز ہو سکے. لہجہ عجز میں یہ سن کے قلم بول اٹھا, میں کہاں اور کہاں مدحت فرزند شاہ, ان کا فیضان سبیلوں پہ ہے کوزا کوزا. میں تو قطرہ بھی نہیں وہ ہیں آتش کا دریا, میں تو قطرہ بھی نہیں وہ ہیں آتش کا دریا. ارے پڑھ کے راضی ہوں صحیفے وہ جریدہ لکھوں, پڑھ کے راضی ہوں صحیفے وہ جریدہ لکھوں, مجھ کو سیراب کریں وہ تو قصیدہ لکھوں, مجھ کو سیراب کریں وہ تو قصیدہ. اب نوجوان بھائیوں 4 بند ہیں جو نظر کرتا ہوں, میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر ہے, آپ کی محبتوں کے نام پورے وجود کی قوت کو سمیٹ کے یہ مدح کے 4 بند پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ باقی پھر کبھی, مگر پوری توجہ مرکوز رکھیے گا. میرے مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب یہاں سے قلم مدح آغاز کرتا ہے, قلم کہہ رہا ہے سنو بیٹا بھائی, فلک چشم حسینی کا قمر ہے اکبر. فلک چشم حسینی کا قمر ہے, ہر اندھیرے کی تباہی کی خبر ہے. شام ہو مد مقابل تو سحر ہے, ارے جو کبھی زیر نہ ہوگا وہ زبر ہے. ہائے ہائے ہائے, آقا کے چاہنے والوں ذرا سا قریب آ جائیں. میرے مولا آپ کو جزا دیں. جناب علی اکبر کا جشن ہے آج, جو اس جشن میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ شریک رہے گا, آپ یقین کریں کہ بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا اسے کبھی فراموش نہ کریں گی. نعرہ حیدری, فلک چشم حسینی کا قمر ہے اکبر, ہر اندھیرے کی تباہی کی خبر ہے اکبر. شام ہو مد مقابل تو سحر ہے اکبر, جو کبھی زیر نہ ہوگا, جو کبھی زیر نہ ہوگا وہ زبر ہے اکبر. دعویٰ ہے دلیل, ارے مقتلوں سے حلف اسم الہی لے لو. مصرے کی داد چاہتا تھا, کوئی بات نہیں. مقتلوں سے جو کبھی زیر نہ ہوگا وہ زبر ہے اکبر. مقتلوں سے حلف اسم الہی لے لو, چاہے عباس دلاور سے گواہی لے لو, چاہے عباس دلاور سے گواہی لے لو, چاہے عباس دلاور سے گواہی لے لو. پوچھو عباس سے تم اکبر جرار کی بات, پوچھو عباس سے تم اکبر جرار کی بات, پوچھو عباس سے تم اکبر جرار کی بات. ایک سردار بتا سکتا ہے, سردار, واہ 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 واہ, پوچھو عباس سے تم اکبر جرار کی بات. ایک سردار بتا سکتا ہے سردار کی بات. نوجوان زیغم و زرغام و جگردار کی بات, نوجوان زیغم و زرغام و جگردار کی بات, نوجوان زیغم و زرغام و جگردار کی بات. غیر فرار سے پوچھو کبھی کرار کی بات, غیر فرار سے پوچھو کبھی کرار کی بات. کیوں؟ اس لیے کہ سورماؤں کے لیے مرکز امداد بھی ہیں, سورماؤں کے لیے مرکز امداد بھی ہیں. یہ چچا بھی علی اکبر کے ہیں, استاد بھی ہیں. واہ 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 واہ,
واہ واہ سبحان اللہ. یہ چچا بھی علی اکبر کے استاد، یہ جناب علی اکبر، یہ جناب عباس، دونوں کا مرتبہ کیا ہے ملاحظہ فرمائیں. ورثہ داران وفائے ابو جد ہیں دونوں، ورثہ داران وفائے ابو جد ہیں دونوں، ہر ابھرتے ہوئے طوفان کی رد ہیں دونوں، ہر ابھرتے ہوئے طوفان کی رد ہیں دونوں، دشت میں بت شکن کی نو قد ہیں دونوں، ارے چشم زینب کے نیستاں کے اسد ہیں. ایک مولا کے چاہنے والوں بیت اگر بیاض دل پر تحریر ہو تو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چشم زینب کے نیستاں کے اسد ہیں دونوں، تو دو اماموں نے شجاعوں نے جلی کو مانگا. واہ واہ سبحان اللہ. دو اماموں نے شجاع نے جلی کو مانگا، شہن اکبر کو تو غازی کو علی نے مانگا، شہن اکبر کو تو غازی کو علی نے مانگا، شہن اکبر کو تو غازی کو علی، آخری بند، شہن اکبر کو تو غازی کو علی نے مانگا. شہن مانگا ہو جسے اس کا حشم کیا ہوگا. شہن دوسرا مصرع پل صراط سے گزرنے کے مانند تھا، لیکن انہوں نے کرم فرمایا اور میں نے نظم کیا. شہن مانگا ہو جسے اس کا حشم کیا ہوگا، سوچئے حضرت عباس سے کم کیا ہوگا. اگر سننے والے ہوں تو لکھنے والوں کو بھی لطف آتا ہے. شہن مانگا ہو جسے اس کا حشم کیا ہوگا، سوچئے حضرت عباس سے کم. جلوہ صاحب شمشیر دو دم کیا ہوگا، جلوہ صاحب شمشیر دو دم کیا ہوگا. ارے اس سے ٹکرائے گا جب حال ستم، اس سے ٹکرائے گا جب، اس سے ٹکرائے گا جب حال ستم کیا ہوگا. بیت آقا کے چاہنے والوں، جلوہ شاہ صاحب شمشیر دو دم کیا ہوگا، اس سے ٹکرائے گا جب حال ستم کیا ہوگا. ارے فوج ہندہ کے فقط بین سنائی دیں گے، فوج ہندہ کے فقط بین سنائی دیں گے، بدر کے مردے بھی قبروں سے دعا، بدر کے مردے بھی قبروں سے دعا.